ہر کسی کی الگ الگ حاجات ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی دعاؤں میں پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے تو کوئی کاروبار کی ترقی، اور کوئی دعاؤں میں ایک دوسرے کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز نہ دے جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں دعاؤں میں ایک دوسرے کو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی ایک دوسرے سے شادی نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو نہ مل پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں نعوذ باللہ۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں ہے، نہ کسی کو دعاؤں میں مانگنا۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیجے اور اس سے نکاح کرے، لیکن اگر وہ آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو برا بھی تو نہ کہیں۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی جب سے وہ اس دنیا میں آئے، اور اب تک جب ان کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوئی۔ جس دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی کسی کی، وہ دل بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ آپ کو بن مانگے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا۔ اور سب سے بڑی دولت تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، آپ کے تمام اعضاء درست فرمائے، آپ کو ہاتھ دیے اور ان ہاتھوں میں صلاحیت دی کام کرنے کی، آپ کو آنکھیں دی اور صلاحیت دی دیکھنے کی۔ اگر اللہ آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لے تو کیا کریں گے آپ؟ ذرا سوچیں۔ آپ کو کان دیے اور صلاحیت دی سننے کی، آپ کو ٹانگیں دی اور صلاحیت دی چلنے کی، آپ کو تو یہ سب بن مانگے مل گیا نا۔ لیکن ان سے پوچھئے جن کے پاس کان تو ہے لیکن وہ سن نہیں سکتے، ان کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آنکھیں تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے، اللہ نے انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ ان نعمتوں کو کیوں بھول جاتے ہو آپ؟ اگر ایک چیز نہیں ملی، اس میں بھی تو اللہ کی کوئی بہترائی ہوگی۔ اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایک بار سوچتے کیوں نہیں اتنے کریم رب کو، اتنے عظیم رب کو۔ اور میں کیا کیا صفات بیان کروں اپنے اللہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک پانی کے قطرے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیا سوچ کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر اتنی ہی پاور ہے آپ کے اندر، جس رب نے آپ کو بنایا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، جو آپ کا کریٹر ہے، اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ؟ ذرا بھی نہیں ڈرتے کس رب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ میں اس چیز کو حاصل کرنے کی بھی پاور ہوگی، خود حاصل کر لو اس چیز کو، اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اتنے پاورفل اگر آپ ہیں تو حاصل کر لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب تک اللہ تعالیٰ ڈھیل چھوڑتے ہیں اور پھر جب پکڑنے پر آتے ہیں نا، تو پھر حشر قارون، نمرود اور فرعون جیسا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کی دعائیں ہیں جو آج بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو پہلی قوموں پر گناہ کرنے کے ساتھ ہی عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی کا امتی بنایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل چھوڑ رکھی ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے والوں کی زبانوں سے بولنے کی صلاحیت بھی ختم کر سکتے ہیں، اور ان برا بھلا کہنے والوں میں صرف وہ محبت کرنے والے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کا کوئی بزنس نہیں، وہ پریشان ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر انہیں نہیں ملتا جو وہ مانگ رہے ہیں۔ ایک بار سوچ لیا کرے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نہیں دی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تو دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کو نظر انداز کر کے ایک ہی مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ کہا کرے۔ کیا آپ کا دنیا میں آنا صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے؟ کسی سے شادی کرنے کے لیے ہی ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہی ہے، یا پھر اور کوئی مسئلے مسائل کے لیے؟ ذرا سوچیں آپ۔ میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی جو آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو برا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہماری ہر پریشانی کا، ہمارے اوپر آئی ہر ایک مصیبت کا، ہر ایک غم کا، ہر ایک دکھ کا۔ اور اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس میں بھی ہمارے لیے ہی کوئی بہترائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں سب کچھ بہتر کر کے بھی عطا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، یہاں ہمیں سب کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ سر کو جھکا لینے کو بندگی کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانے کو کہتے ہیں۔ مالک کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی تو اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے عمل سے بچائے اور ہم سب کو اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔